شہر میں نیا بحران، گڈز ٹرانسپورٹ کا غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان۔ سرکولر روڈ، اکبری منڈی، دہلی گیٹ اور راوی روڈ کے ٹرک اڈے بند، کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر۔ موٹر وے پولیس، ایف بی آر اور کسٹم سے سخت گیر رویہ بدلنے کا مطالبہ۔ پنجاب پولیس جہازوں پر لیزر لائٹ مارنے کے واقعات روکنے میں ناکام۔ ایئرپورٹ کے اطراف فضائی ٹریفک کو سیکیورٹی خدشات لاحق۔ سول ایویشن نے آئی جی پنجاب کو مراسلہ لکھ دیا، لیزر لائٹس کے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید اقدامات کی درخواست۔ لاہور عجائب خانے کو عجوبہ بنا دیا، احاطے میں عجیب الخلقت مجسمے کی تنصیب کے کیا معنی ہیں؟ شہری درخواست لے کر ہائی کورٹ پہنچ گیا، عدالت کا پنجاب حکومت اور ڈائریکٹر میوزیم کو نوٹس، جواب طلب۔ لاہور میوزیم انتظامیہ نے مجسمے کو ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہونے کے بعد غلاف سے ڈھانپ دیا۔ انتظامیہ کا مجسمہ ہٹانے کا بھی فیصلہ۔ مجسمہ پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ ارتباط الحسن نے بنایا تھا۔ مجسمے کی اونچائی 20 فٹ ہے۔ پنجاب اسمبلی میں انہونی ہو گئی، ہاؤس کسٹوڈین ڈیپٹی اسپیکر دوسمہ زاری پر اسمبلی کے دروازے بند۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے معزز ڈیپٹی اسپیکر کو اسمبلی رکنیت کی معطلی پر داخلے سے روک دیا۔ دوسمہ زاری کی رکنیت اثاثہ جات کی تفصیلات جمع نہ کروانے پر معطل کی ہے۔ کفایت شعار حکومت کے اراکین صوبائی اسمبلی کو 83,000 ماہانہ تنخواہ کم کرنے لگنے لگی۔ اراکین اسمبلی کا اسپیکر سے کم تنخواہ کا شکوہ۔ رکن اسمبلی زینب عمیر کہتی ہیں کہ حلال کی سیاست کی جائے تو تنخواہ میں کچھ نہیں بچتا۔ حکومت کا میڈیکل پروفیسرز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال تک بڑھانے پر غور۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ ڈاکٹر کو سرکاری اسپتالوں کی طرف راغب کرنے کے لیے حکومت پیکج بہتر کرے۔ کوٹ لکھپت جیل میں میاں نواز شریف سے ملاقات کا دن۔ مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت دیگر اہل خانہ کی ملاقات۔ سابق وزیر اعظم سے پرویز ملک، لارڈ میئر امیر مقام اور وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر بھی ملے۔ میاں نواز شریف سے ملنے والوں میں مجتبیٰ شجاع الرحمان، غزالی سلیم بٹ، مرزا جاوید اور دیگر بھی شامل۔ ڈالرز والی سلائی مشین کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئی۔ لیگی رکن نبیلہ یاسمین کا علیمہ خان پر طنز، ڈالر تیار کرنے والی سلائی مشین لے کر میاں محمد نواز شریف سے ملنے پہنچ گئے۔ اعلیٰ بیوروکریسی اور اہم شخصیات کے خلاف کرپشن تحقیقات۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا متعلقہ انکوائریاں جلد از جلد نمٹانے کا فیصلہ۔ اعلیٰ افسران کے خلاف مختلف نوعیت کی 38 انکوائریاں تاخیر کا شکار ہیں۔ اورنج لائن ٹرین منصوبہ یقین اور بے یقینی کے ٹریک پر رواں دواں، منصوبے کے فنڈز پر 10 کروڑ 75 لاکھ کا کٹ۔ ٹریک کے اطراف کی سڑکوں کی مرمت کے لیے رکھے فنڈز پولیس اکاؤنٹس میں منتقل، رقم چائنیز کی سیکیورٹی پر معمور اسپیل پروٹیکشن یونٹ پر خرچ ہوگی۔ نقشوں کے قوانین میں ترمیم کے لیے اسمبلی وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ نئے قانون کے تحت گرین ایریاز پر گوداموں کے نقشے بھی پاس کیے جائیں گے۔ غیر قانونی گوداموں کی ریگولرائزیشن سے ایل ڈی اے کو کروڑوں کا ریونیو ملے گا۔ مستحق افراد کے لیے خوشخبری، چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر کی ڈی سی لاہور کو شہر میں دسترخوان لگانے کی ہدایت۔ شہری آبادیاں پیٹرول بم نما منی پیٹرول پمپس کے نرغے میں۔ ضلع انتظامیہ کا کریک ڈاؤن، مختلف علاقوں میں غیر قانونی 5 منی پیٹرول پمپ سیل، مشینیں قبضے میں لے لی۔ شدید دھند سے لیسکو کا پاور سپلائی سسٹم ٹھپ، متعدد گرڈ سٹیشنز بند۔ گلشن راوی، رواز گارڈن، اقبال ٹاؤن، گرین ویو اور کرتبہ سمیت مختلف علاقوں میں بجلی فراہمی معطل، صنعتوں میں پیداوار، بازاروں میں کاروبار اور گھروں میں امور خانہ داری متاثر۔ سردی کی شدت میں اضافہ، 300 ملین کیوبک فٹ گیس بھی سسٹم سے لے اڑا۔ سی این جی سٹیشنز ایک بار پھر بند۔ گیس سٹیشنز 15 روز بندش کے بعد 11 جنوری کو کھولے گئے تھے۔ بار بار کی بندش سے مالکان اور ملازمین غیر یقینی کا شکار ہو گئے۔
سخت سردی میں شہری گیس کو ترس گئے. فیروزپور روڈ، جہانگیر پارک، غازی روڈ پر فراہمی معطل. گیس کمپنی کے ستائش شہری فیروزپور روڈ پر نکل آئے. ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی. ٹریفک کی روانی متاثر. دفتر ہے نہ ہی عملہ، 19 میں سے 12 سیٹیں خالی. 7 افراد کا سٹاف ایک کمرے تک محدود. صحت کی ترقی کا ادارہ PHDC تنزلی کا شکار. ڈاکٹرز پیرامیڈکس کی پیشہ ورانہ تربیت کا منصوبہ کھڈے لائن لگ گیا. دفتر، وسائل اور سٹاف نہ ہونے سے ریسرچ اور مانیٹرنگ کا ٹاسک تعطل کا شکار. یونین کونسل مناوا کی مختلف گلیوں میں سیوریج کا نظام تباہ. چیئرمین UC مناوا ملک علیم امجد ایوان نے ذاتی خرچ سے مسئلے کا عارضی حل نکالنے کے احکامات جاری کر دیے. ہسپتال میں پیرامیڈکس کی ہڑتال، مطالبات کی منظوری تک کام پر واپس نہ آنے کا اعلان. OPD، آؤٹ ڈور، انڈور اور نیورو ڈپارٹمنٹ میں آنے والے مریضوں اور لواحقین کو مشکلات کا سامنا. محکمانہ غفلت کے سبب بجلی کی لٹکتی تاریں اور معصوموں کی ہلاکتیں. ہائی کورٹ کا چیئرمین بابدے اور لیسکو چیف کو ایک بار پھر نوٹس. جواب طلب. لاغ غرضی کے سبب اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی رپورٹ بھی طلب کر لی جائے. سٹی ڈسٹرکٹ کا محکمہ تعلیم اساتذہ کی توہین اور علم دشمنی پر اتر آیا. 225 اسکولوں کے سربراہان کلرک بنا ڈالے. 3000 دیگر اساتذہ بھی نان ٹیچنگ ذمہ داریاں ادا کرنے پر مجبور. اسکولوں میں تدریسی سرگرمیاں شدید متاثر. ٹیچرز یونین کا حکام سے کلرکس کی خالی اسامیاں فوری طور پر پر کرنے کا مطالبہ. احتساب عدالت میں غیر قانونی اثاثہ جات کے کیس کی سماعت. احد چیمہ پر فرد جرم عائد. سابق DG LDA کا الزامات کی صحت سے انکار. عدالت نے نیب سے گواہ طلب کر لیے. احد چیمہ کے خلاف LDA سری کیس کی بھی سماعت. جوڈیشل ریمانڈ میں 15 روز کی توسیع. حافظ نعمان کے خلاف پارکنگ کیس کی سماعت 31 جنوری تک ملتوی. اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں گے. سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی بلدیاتی محکموں کے بین الصوبائی اجلاس کے بعد بریفنگ. کہا لوکل گورنمنٹ سب کے لیے بہترین نظام ہے. پنجاب اسمبلی سے اچھی خبر. گھریلو ملازمین تحفظ بل پر حکومت اور اپوزیشن نے سر جوڑ لیے. اسپیشل کمیٹی 1 کا اجلاس. اسپیکر اور اپوزیشن کے تحفظات پر بات چیت. بل پیر کو اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان. سرکاری نوکریوں کے لیے خصوصی افراد کا 3% کوٹا. محکمہ سوشل ویلفیئر نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی. جسمانی محرومیوں کے شکار افراد کی ملازمتوں کے لیے کیے گئے اقدامات کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی. محکمہ جیل خانہ جات وارڈ کی اپ گریڈیشن کا معاملہ. سمری محکمہ خزانہ میں مسلسل ارتفاع کا شکار. جیل وارڈ کو گریڈ 5 سے گریڈ 7 دینے کی تجویز دی گئی ہے. تھانہ ساندہ کی حدود میں 2 ڈاکوؤں نے کار سواروں کو لوٹ لیا. ڈکیتی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. پولیس فوٹیج ہونے کے باوجود ڈاکوؤں کو گرفتار نہ کر سکی. اقبال زون انتظامیہ کا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. متعدد تھڑے اور شیڈز مسمار کر دیے گئے. 20 افراد کے خلاف مقدمات درج. ادھر ضلع انتظامیہ کا شاہ عالم مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. سرکاری راہداری پر تعمیر اربوں روپے مالیت کی مزید 74 دکانیں مسمار. لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر. 4 عہدوں کے لیے 14 امیدوار میدان میں آ گئے. صدارت کے لیے حفیظ الرحمان چودھری، خادم حسین کیسر، ساجد بشیر شیخ میں مقابلہ. مولانا طارق جمیل کی معمول کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز اسپتال آمد. ڈاکٹرز کا معروف عالم دین کو سفر سے اجتناب کا مشورہ. عمومی صحت بارے اظہار اطمینان. قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے کزن میاں معراج الدین کی بیٹی کی نماز جنازہ ادا. لیگ رہنما سہیل ضیاء بٹ، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت. شوکت خانم میموریل ہسپتال کے 24 سال مکمل. مریض بچوں اور سکولز کے طلباء کے ساتھ پروقار تقریب کا اہتمام.
मरीज बच्चों ने केक भी काटा और कार्ड्स भी डिजाइन किए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सनतों को गैस की बंदिश पर तशवीश का इजहार। सदर लाहौर चैम्बर सैयद अरमास हैदर कहते हैं गैस की बंदिश से सनती पैदावार मुतासिर होगी। इंडस्ट्री को फौरी गैस की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा। लाहौर के एक मसरूफ चौक का मंजर है। दिन का वक्त है। सामने मौजूद हर सड़क पर हर तरह की ट्रैफिक नजर आ रही है। जिनका इशारा खुला है वो चलते जा रहे हैं और जिनका इशारा इस वक्त बंद है वो सिग्नल ग्रीन होने के मुंतजिर खड़े हैं। लेन की पाबंदी अलबत्ता कम ही लोग करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ पैदल अफराद भी नजर आ रहे हैं। ये लोग यहीं से सड़क पार करना चाह रहे हैं। ये खतरनाक इक़दाम है। पैदल अफराद को सड़क पार करने के लिए सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जहां दूर दूर तक ज़ेब्रा क्रॉसिंग या कोई पुल वगैरह ना हो वहां पैदल शहरियों को सड़क कैसे पार करना चाहिए। इस अहम सवाल का मुफस्सिल जवाब हम आपको कुछ देर बाद देंगे। फिलहाल तो नाजरीन आप इस सफेद गाड़ी को देखिए। इस गाड़ी का ड्राइवर सड़क पर लहराते हुए अपनी गाड़ी को बाएं तरफ मोड़ रहा है। इस गाड़ी की रफ्तार भी इस मोड़ के लिहाज से ज्यादा है। लेकिन कहीं ज्यादा लापरवाही का मुजाहिरा तो ये मोटरसाइकिल सवार कर रहा है। ये मोटरसाइकिल सवार वन वे की खिलाफ वर्जी करता चला आ रहा है। फिर ये मोटरसाइकिल सवार सड़क के किनारे पर बच बचा कर नहीं चल रहा। ये मोटरसाइकिल सवार ऐन सड़क पर दंदनाता आ रहा है। ये बहुत खतरनाक चाल है। किसी भी सड़क पर खास तौर पर मोड़ के करीब वन वे की खिलाफ वर्जी शदीद महंगी पड़ सकती है। मोड़ से कोई भी सवारी अचानक आ सकती है। ऐसे में वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले के लिए सूरत हाल अचानक ही बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस बात से बिल्कुल बेनियाज ये मोटरसाइकिल सवार बस यहीं से सड़क पार करने जा रहा है। सितम वालाए सितम, इस बहुत बेपरवाह मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा और शायद हमारे इस शहरी की नजर भी बहुत ही कमजोर है जो ये मोटरसाइकिल सवार अपने सामने आती इस बड़ी गाड़ी को देख ही नहीं पा रहा। फिर नजर तो गालिबन इस गाड़ी वाले की भी कुछ कमजोर है। ये ड्राइवर भी कहीं ब्रेक नहीं लगा रहा। दोनों का बाहमी फासला हर पल कम हो रहा है। फिर भी इस मोटरसाइकिल सवार के पास इतनी मोहलत जरूर है कि ये अपने आसाब पर काबू रखते हुए अपनी मोटरसाइकिल को दाएं तरफ मोड़कर इस गाड़ी की जद में आने से बच सकता है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और हो गई है टक्कर। इस टक्कर ने मोटरसाइकिल को यहीं गिरा दिया है। मोटरसाइकिल सवार भी उछलकर सड़क पर जा पड़ा है। इस मोटरसाइकिल सवार की जल्दबाजी ने इसको चोट भी पहुंचा दी है और इसके वक्त का काफी नुकसान भी कर दिया है। और सवारी का जो नुकसान हो गया है वो अलग है और ये सब कुछ यहाँ हो गया है सिर्फ वन वे की खिलाफ वर्जी की वजह से। नाजरीन इस मोटरसाइकिल सवार को भी देखिए। ये मोटरसाइकिल सवार भी सड़क पर ट्रैफिक कानून को रौंदता और अपनी सलामती से खेलता जा रहा है। इस मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा। ये इस वक्त ट्रिपलिंग का जुर्म भी करता जा रहा है और ये मोटरसाइकिल सवार इशारा भी तोड़ के जा रहा है। फिर ऐसे ही गैर जिम्मेदार शहरियों की ऐसी ही अहमकाना हरकत की वजह से हो जाते हैं हादसात। आखिर खेल दीवानों का है तो शोर तो बनता है। PSL 4 का स्टेज तैयार। इंतजामिया का कहना है खेल दीवानों का के नाम से PSL 4 के ऑफिशियल नगमे की लॉन्चिंग कल होगी।